زیادہ اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں، آسمانوں میں اور زمینوں میں، جن کو دیکھ کر کے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں، حالانکہ وہ ان سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں اور نہیں ایمان لاتے اکثر ان ایمان والوں میں سے بھی اللہ پر، مگر اس حال میں کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے ہیں۔ کیا بس بے خوف ہو گئے وہ اس بات سے کہ آ جائے ان پر اللہ کے عذاب میں سے ان کو ڈھانپ لینے والی کوئی چیز، یا آ جائے ان پر قیامت اچانک اور ان کو شعور و خبر بھی نہ ہو۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 105، 106 اور 107، یہ تین آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ پوری سورت کا نچوڑ، خلاصہ اور سبق، درس، نصیحت وہ یہ تھی کہ اس سارے واقعے کو دیکھ کر کے اللہ کی قدرت کو سمجھو۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اس کے بھائیوں کے حالات، اس کے والد کے حالات، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کو سمجھو کہ اللہ پاک کیسی ذات ہے، کہ کیسے کنویں میں ڈلواتا ہے، کیسے جیل میں ڈلواتا ہے، کیسے بادشاہوں کے گھروں میں پالتا ہے، اور کیسے پھر یتیموں کو، مسکینوں کو، دنیا جن کو نیچا دکھانا چاہتی ہے ان کو کہاں تخت پہ بٹھا دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے۔ اس لیے مانو کہ یہاں وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا، یہاں وہ ہوگا جو میرا اللہ چاہے گا۔ بے نظیر کا دور تھا، بے نظیر کا نہیں بلکہ اس کا ضیاء الحق کا دور تھا، کافی پرانی بات ہے۔ تو اس کے خلاف ان سیاسی لوگوں نے ایک MRT کے نام سے جماعت بنائی، سارے سیاسی علاقے، فوج کی حکومت۔ تو ایک کتاب میں یہ لکھا ہے، مرزا اسلم بیگ کی وہ کتاب ہے جو ہمارا چیف آرمی اسٹاف گزرا ہے۔ تو اس وقت آرمی چیف نے مولوی فضل خان کو بلایا، اس وقت ینگ تھا یہ، کہ بے نظیر کو کہو فلاں بات ہماری مان لے، ملک پاکستان ہمارا ہے، یعنی فوج کا ہے، یہ لفظ بولا، پاکستان فوج کا ہے، ہماری یہ بات مان لو۔ مولوی فضل خان کو کہا جا کے بے نظیر کو پیغام تھا، اس نے جا کر بتایا، لیکن ساتھ دونوں کا مشورہ یہ ہوا، MRT والوں کا، نواب رسول اللہ خان تھا اور بڑے بڑے لوگ تھے، کہ ہم نے فوج کی نہیں مانی، یہ بات فوج کی ہم نے نہیں مانی، ہم نے سیاسی لوگ کا جو فیصلہ ہے وہ کرنا ہے۔ چند دن گزرے، مولوی فضل خان کے بارے میں لکھا ہے، پھر ان کو فون آیا کہ گاڑی بہرائی کھڑی ہے، گاڑی میں بیٹھو اور ابھی آرمی چیف کے پاس پہنچو۔ ان فوج کی گاڑی تھی، مولوی فضل خان پھر پہنچ گیا۔ اب کہتے ہیں کرسی رکھی تھی، میں بیٹھنے لگا تو مرزا اسلم بیگ نے کہا بیٹھنے کی بات نہیں ہے، میں تمہیں کہہ رہا ہوں، یہ میرا حکم ہے، جا کے بے نظیر کو کہو ہماری یہ بات مانو، نہیں تو پھر تمہارا حشر تمہارے باپ والا ہوگا، نہیں تو پھر تمہارا حشر تمہارے باپ والا ہوگا۔ پھر میں آیا، بے نظیر سے بات ہوئی، پھر ہم دونوں ڈٹ گئے، فیصلہ ہمارا یہ تک نہیں ماننی ان کی بات۔ اب اگلی صبح ہوئی تو میں گیا تو بے نظیر سے وہ بدل چکی ہے۔ اس نے کہا جی میری جان کا مسئلہ ہے، میرا باپ پہلے فوج نے مروا دیا ہے، اب یہ چھوڑیں گے مجھے بھی نہیں، اس لیے میں جو جان بچانے کے لیے میں ان کی بات مانتی۔ مطلب یہ تھا کہ اس وقت اس نے مان لی، لیکن اب اس کی جان بچی، پھر بھی تو مری نا، اور مری کیوں نہیں کیا، اسی سازش سے مری، تو بتاؤ وہ جان بچا سکتا؟ حالانکہ اس نے ان کا غلط مطالبہ مانا اس لیے ہے تاکہ میری جان بچ جائے، میں ان کے ہاتھوں نہ ماری جاؤں، لیکن وہ ماری گئی، اور جس نے نہیں مانا وہ آج بھی کھڑا ہے۔ مولوی فضل خان نے نہیں مانا، اس کے بعد لکھا ہے اس کتاب میں کہ وہ اکیلا رہ گیا، ہم نے سب کچھ سے توڑ دیا، لیکن وہ اکیلا رہ گیا، ڈٹا رہا، آج بھی وہ کھڑا ہے، اس کو مار دیا۔ اس لیے ہونا وہ ہے جو میرے اللہ کو منظور ہے، ہوتا وہ ہے جو اللہ چاہتا ہے، کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی،
ورنہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نہیں مروا سکتا تھا، باقی 80,000 بچے مروا دیے، اسی لیے مروایا تھا کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، لیکن جس نے پیدا ہونا تھا اسی کے گھر میں اللہ نے پال کے دکھایا اور اسی کے پیچھے فرعون لگا اور وہ غرق ہوا پڑا اور موسیٰ علیہ السلام وہ کھڑے گئے۔ تو اس لیے ہونا وہ ہے جو میرے اللہ کو منظور ہے۔ تو یہ سبب ملتا ہے ہمیں اس واقعے سے۔ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے دلیلیں دو قسم کی ہیں، ساری دلیلوں کو دو قسموں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، یہ مولویانہ بات ہے۔ ایک کو کہتے ہیں براہین تنزیلیہ اور ایک کو کہتے ہیں براہین تکوینیہ۔ یہ دو قسم کی دلیلیں ہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے۔ ایک تو وہ جو قرآن کی آیتیں ہیں جو علم کے طور پر آئی ہیں، ان کو کہتے ہیں آیات تنزیلیہ، براہین تنزیلیہ، دلائل تنزیلیہ، یہ اترے ہوئے ہیں، یہ منزل من اللہ ہے۔ یہ سارا قرآن ایک ایک آیت اللہ کی قدرت کی دلیل ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، اللہ کی پہچان کرواتا ہے، تو ان کو آیات تنزیلیہ کہتے ہیں۔ اور ایک ہے پورے جہان میں غور کرو، پتا پتا، درختوں کا ہر پتا، سمندروں کا ہر قطرہ، مٹی اور ریت کا ہر ذرہ، آسمانوں کا ہر ستارہ، یہ اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہا ہے، اس کی الوہیت، اس کی معبودیت، اس کی حقانیت، اس کی وحدانیت۔ ایک ایک ذرہ، مٹی کا ایک ایک ذرہ، پانی کا ایک ایک قطرہ، درختوں کا ایک ایک پتا اور آسمانوں کا ایک ایک ستارہ، یہ اللہ کی قدرت کی گواہی دے رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ صرف ہمارے اندر سمجھنے والی چیز ہو، ہم مٹی پر محنت کر کے کیا کچھ بنا لیتے ہیں، لوہے پر محنت کر کے کیا کچھ بنا لیتے ہیں، اس طریقے سے مختلف چیزیں ہیں۔ دیکھو دنیا میں کیا کیا نقشے انسان نے بنا دیے، لیکن نہیں سمجھا اس کو جس نے یہ ساری چیزیں پیدا کی۔ اس اللہ کی پہچان نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہم خالص اللہ کے لیے، نماز کا مقصد سب کچھ چھوڑ چھاڑ، یہ ہاتھ کا اشارہ کس لیے ہوتا ہے؟ ہاتھ کھلے رکھو، یوں اشارہ کرو، سب کچھ کو پیچھے پھینک دیا، ماں باپ تک کو پیچھے پھینک دیا، اولاد کو پیچھے پھینک دیا، گھر بار کو پیچھے پھینک دیا، کاروبار کو پیچھے پھینک دیا، نماز میں جب یوں کیا سب کچھ کو پیچھے پھینک دیا، صرف اللہ میرا مقصود ہے۔ لیکن ہم اس نماز کے چند منٹوں میں بھی اللہ کے نہیں ہوتے، باقی ہم کہاں ہوں؟ نماز کے چند منٹوں میں بھی ہم خالص اللہ کے نہیں بن سکتے، تو پھر اللہ کو پہچانا تھا؟ اللہ کو پہچانا ہوتا تو کیا ہم یہ ہوتے؟ تو اس لیے جو الصورت واقع کے اندر اب تک جو آیات دلائل قدرت کیا ہے وہ تنزیلیت ہے، اور اب اللہ پاک ان آیتوں میں تکوینی دلائل کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ ذرا زمین و آسمان میں تو دیکھو، خدا کو پہچاننے کے لیے تھوڑے دلائل ہیں، تو فرمایا وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، بہت زیادہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ کہاں؟ فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں میں، وَالْأَرْضِ، اور زمینوں میں، اور یہ ایسی نشانیاں ہیں، تم چل رہے ہو آسمانوں پر نشانیاں سر کے اوپر ہے، تم چل رہے ہو زمین پر نشانیاں پاؤں کے نیچے ہیں، تمہارے سامنے نشانیاں ہیں درختوں والی، سمندروں والی، دریاؤں والی، تمہارے دائیں بائیں آگے پیچھے، یمرون علیہا، ان نشانیوں پر یہ گزرتے ہیں، لیکن نشانیوں میں غور نہیں کرتے، وہم عنہا معرضون، ان سے منہ پھیر کے بے دھیان چلے جاتے ہیں۔ رات آئی ہے، گزر گئی ہے، اس میں کتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں تھیں، صبح آئی ہے، شام آئی ہے، یہ ہر ایک اللہ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں لے کے آتی ہے، اور ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں اندھے کے سامنے رونا آنکھوں کا نقصان، تو ہمارا یہی حال ہے، ہم اندھے ہو چکے ہیں ایمان اسلام کے لحاظ سے، غور و فکر کے لحاظ سے، کہ کتنی نشانیاں قدرت کی دیکھتے ہیں، لیکن سوچ بچار بالکل نہیں ہے۔ وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، وہ بے دھیان ہوتے ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ وَمَا يُؤْمِنُ، اور پھر جو مانتے بھی ہیں، یہ جملہ بڑا عجیب ہے، اور یہ اپنے آپ کو ٹٹولنے کے لیے ہے۔ ہم جس بھول میں ہیں کہ میں مومن ہوں، میں مومن ہوں، ایمان کون سا معتبر ہے؟ کون سا وہ ایمان ہے جو نجات دلا سکے گا؟ جس پر جنت کی قیمت طے ہے، وہ کون سا ایمان ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ،
زیادہ تر لوگ جو اللہ کو مانتے ہیں وہ بھی نہیں مانتے. جو اللہ کو میں دعویٰ کر رہا ہوں میں اللہ کو مانتا ہوں لیکن میرا ماننا کیسا ہے؟ الا وهم مشرکون، ساتھ میں وہ بھی شرک کر رہے ہیں. ایمان کا دعویٰ بھی ہے، ایمان بھی ہے اور ساتھ شرک بھی. کوئی بت پرستی کر رہا ہے اور کوئی انا پرستی کر رہا ہے، کوئی قوم پرستی کر رہا ہے، کوئی علاقہ پرستی کر رہا ہے، کوئی پیر پرستی کر رہا ہے، کوئی قبر پرستی کر رہا ہے، کوئی کسی اور میں کوئی کسی اور میں. آخری درجہ ریا کا درجہ جس کو شرک کہا گیا ہے، آیا اس سے کتنے لوگ بچے ہوئے ہیں؟ صوفی صافی نیک نمازی حاجی غازی ریا کے مسئلے سے کتنے نمازی ہیں، کتنے روزے دار ہیں، کتنے بچے ہوئے ہیں؟ یہ شرک ہے. تو ایمان کے ساتھ ساتھ جب شرک ہوگا تو کیا یہ ایمان اللہ کے ہاں معتبر ہوگا؟ قطعاً نہیں ہوگا. ایمان تو خالص اللہ کے ہاں معتبر ہے. اس لیے فرمایا جا رہا ہے وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، نہیں ایمان رکھتے زیادہ تر ان لوگوں میں سے ایمان والے ہیں اللہ پر، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر وہ اس کے ساتھ ساتھ شرک کرنے والے ہیں. چاہے وہ شرک کی شکلیں مختلف ہوں. وہ بتوں کو پوجتے تھے، کوئی سورج کو پوجتے تھے، کوئی گائے کو پوجتے تھے. آج ہم اپنی الہ کو پوجتے ہیں. ایک طرف دین کا مسئلہ ہے، ایک طرف میری مرضی ہے، ایک طرف دین کا مسئلہ ہے، ایک طرف میری برادری ہے، ایک طرف دین کا مسئلہ ہے، ایک طرف میرے جان دوست ہیں، ایک طرف دین کا مسئلہ ہے، ایک طرف میرے بیٹے کی شادی ہے. تو بیٹے کی شادی پر کیا ہم استبان نہیں کرتے؟ یہ بھی دین کی بات. کوئی مولوی مجھے آ کے بتائے کہ بھائی شادی ہے لیکن سنت یہ ہے، کیا میں مولوی کی بات مانتا ہوں؟ نماز پڑھ کے بھی نہیں مانتا، حج کر کے بھی نہیں مانتا، چلا لگا کے بھی نہیں مانتا. تو جب نہیں مانتا پھر میں کیا کون سا دیندار ہوا؟ پھر یہ میرا دین اللہ کیا کیسے معتبر ہوگا؟ ایک بندہ کہ مجھے بتلا رہا ہے کہ جو تو نے کلمہ پڑھا ہے دین کا، اس کے اندر مسئلہ یہ ہے، اور میں آگے 100 بہانے کرتا ہوں. سود والا سود نہیں چھوڑتا، رشوت والا رشوت نہیں چھوڑتا، بہن بھائیوں کا حق مارنے والا وہ نہیں چھوڑتا، اور کسی کے ساتھ جھگڑا حسد بغض رکھنے والا وہ صلح نہیں کرتا. 1000 دلائل دو، پورا قرآن سنا دو. تو دو بھائیوں میں جھگڑا ہے، تم سلو کرا کے دکھاؤ، سارا قرآن سنا دو. وہ اپنے بہانے کرے گا، وہ اپنے بہانے کرے گا. تو کیا ان کا ایمان، ان کی نماز اللہ کیا بخشوا دے گی؟ ای خیال استو محال استو جنو، یہ بعض ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ خالص ہے، اللہ کو خالص چاہیے. تو فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، نہیں ایمان رکھتے زیادہ تر ان ایمان والوں میں سے، اکثرهم جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، جو اللہ کو ماننے کی بات کرتے ہیں، ان میں سے اکثریت نہیں مانتے. إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، مگر ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ شرک بھی ہے. افامنوا، کیا یہ لوگ مطمئن ہو گئے، بے خوف ہو گئے، تو ذرا بھی ڈر نہیں ہے؟ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، یہ کہ ان میں پر اللہ کا عذاب آ جائے جن کو ڈھانپ لے. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے. اور اچانک قیامت کیا ہے؟ ہر بندے کی قیامت اس کی موت. جب میرے اوپر موت آ گئی میری قیامت ہوا، اور باقیوں کی جو ہوتا رہے ہوتا رہے. جو موت اچانک آ رہی ہے، اس وقت نہیں دیکھ رہے ہم، گاڑی چلاتا ہوا مر گیا، دکان پہ بیٹھا ہوا مر گیا، مولوی پڑھاتا ہوا مر گیا. یہ واقعات نہیں ہے اس وقت، اچانک کوئی خواب و خیال نہیں ہے. جیسے میں کل پرسوں شکل کا بتا رہا تھا کہ وہ یہاں سے کیا بھی فوج کی پڑے بیچارا، کہ نوجوان اس کی چچا زاد بہن 2 بچوں کی بھی ماں تھی، بالکل جنگ، اس کی فوتگی ہوئی، یہ اس کی فوتگی پر گیا. فوتگی پر وہاں رات گزاری، صبح کو اپنی مسجد میں ادھر مولانا طارق امین صاحب کے داماد ہیں، انہوں نے ہوٹل بنایا ہوا ہے جڑا والے روڈ پر، بہت بڑا ہوٹل ہے. اس میں مسجد بھی اندر ہے. یہ اس مسجد میں امامت بھی کرتا تھا اور ان کا اکاؤنٹ پر لکھتا بھی تھا اور وقت ہوتا تھا. مولانا صاحب تھے، مکمل عالم بھی تھے، حافظ قرآن بھی تھے. اب یہ وہاں سے آ رہا ہے اپنے گھر پہ، پیچھے سے گاڑی آ کے جب تک پیچھے، بس بڑی گاڑی پیچھے سے آ کے لگی، موٹر سائیکل، وہ بھی بیچارہ شہید ہو گیا. اب ایک لمحہ، 1 منٹ پہلے کیا خیال تھا؟ یہ اچانک موت نہیں ہے، یہ اچانک قیامت. تو فرمایا جب اس بات سے وہ بے خوف ہیں، ان کو کوئی ڈر نہیں ہے کہ آ جائے ان پر قیامت اچانک. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان کو خیال و شعور بھی نہ ہو ذرا بھی. وہ بندے کہ میں مر جاؤں گا، اتنی 2 سالوں کے 20 سالوں کے آگے منصوبے بنائے ہوئے ہیں.
یہ کریں گے پھر یہ کریں گے پھر یہ کریں گے پھر یہ کریں گے۔ اگلے دن میں جب لاہور گیا یہ نکاح پڑھانے کے لیے تو وہاں ایک ساتھی ہمارے عزیز رشتہ دار ہے ہمارے، وہ قاری صاحب ہے، وہ کہنے لگے ماشاءاللہ مجھ سے میں نے وہ پلاٹ لے لیا ہے، اس کے پیسے ادا کر دیے، وہ فلانا مکان لے لیا 37 لاکھ کا، اب اس کے 19 لاکھ دے دیے، باقی رہتے ہیں تو میں دے دوں گا، پھر دونوں کو بیچ کے ایک بڑی اچھی کوٹھی لے لیا میں نے۔ یہ قاری صاحب کا ہے، پھر میں نے ایک اچھی سی کوٹھی لے لی ہے، تو میں نے کہا کوٹھی تو لینی ہے لیکن کوٹھی میں رہنے والے کا پتہ ہے وہ کون رہے گا؟ کوٹھی تو لینی ہے لیکن رہے گا کون اس میں؟ تجھے آیا اپنے گھر کی زندگی کا وہ پتہ، وہ بچوں کا پتہ؟ یعنی منصوبے ہم نے کہاں سے کہاں تک بنائے ہوئے ہیں، اور نئی منصوبہ تو اس کا نہیں ہے تو اگر صبح مجھے موت آ جائے تو میری تیاری کیا ہے، شام کو موت آ جائے تو میری تیاری کیا ہے؟ میں قبر کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ سے ملاقات کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے میں کس حال میں تیار ہوں؟ ابھی موت آ جائے، ابھی اللہ کے سامنے مجھے پیش کیا جائے، ابھی موت آ جائے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جائے تو مجھے ناکامی ہوگی یا کامیابی ہوگی؟ شرمندگی ہوگی یا سر اٹھا کے کھڑا ہوں گا یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، میں غلامی کر کے آیا ہوں؟ یا وہاں گندہ منہ کرنا پڑے گا کہ میں تو نام تو آپ کا لیتا تھا، کام تو سارے شیطان والے کرتا تھا، تو کتنا بدنامی ہوگی، کتنا شرمندگی ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ کیا آمنو، کیا بے خوف ہو گئے وہ، ان تاتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، یہ کہ ان پر آ جائے اللہ کا عذاب ایسا جو ان کو ہر طرف سے ڈھانپ اور گھیر لے، اور تاتیہم الساعہ، یا ان پر آ جائے قیامت بغتۃ اچانک، وہم لا یشعرون، اور ان کو خیال و شعور و خبر بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔